بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم ایک عظیم ہستی شاہ بغداد غوث پاک کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح بچپن سے لے کر زندگی اپنی گزاری۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ خالق کائنات ارض و سما نے حضور پاک غوث اعظم شہباز لامکانی قندیل نورانی عکس آیات قرآنی محبوب سبحانی کا غوث اعظم کا اعزاز بخشا۔ غوث اہل حق کے نزدیک بزرگی کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ صدیوں سے روحانی دنیا میں شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں۔ غوث کے لغوی معنی فریاد رس یعنی فرات کو پہنچنے والا، چونکہ آپ غریبوں، مسکینوں، بے کسوں، حاجت مندوں کے مسائل حل کرتے تھے، اس لیے آپ کو غوث اعظم کا خطاب دیا گیا۔ عقیدت مند آپ کے پیران پیر اور دستگیر کے رقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ عثمانی توصیف کے روشن ترین چاند اولیاء اکرام میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ کا خاندانی نام محمد عبدالقادر اور لقب محی الدین یعنی مذہب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ آپ کی ولادت 1470 ہجری میں ایران کے شہر جلان میں ہوئی۔ اولیاء کے سردار رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو اس رنگ و بو کی دنیا میں تشریف لائے۔ اسی رات آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح نے سرور کائنات سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آقا دو جہان فرماتے تھے، اے ابو صالح، تجھے اللہ تعالیٰ نے فرزند صالح عطا کیا ہے، وہ میرے بیٹے کی مانند ہے اور اولیاء میں اس کا نام بہت اونچا ہے۔ جس رات محبوب سبحانی اس کو عرض پر تشریف لائے، اس رات پورے شہر میں جس قدر بچے پیدا ہوئے وہ تمام کے تمام لڑکے تھے، اور پھر یہ تمام لڑکے جوان ہو کر ولایت کی اعلیٰ منازل پر فائز ہوئے۔ آپ کی اماں جان فرماتی ہیں کہ عبدالقادر رمضان میں پیدا ہوئے اور آپ نے پورے رمضان دن کو دودھ نہیں پیا۔ جب اگلا سال آیا تو اہل شہر بادلوں کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکے تو لوگ شبے میں پڑ گئے۔ کچھ لوگوں نے حضرت شیخ عبدالقادر کی والدہ محترمہ سے پوچھا کہ سیدہ، کیا تمہیں چاند نکلنے کا پتہ ہے؟ تو عظیم ماں نے فرمایا، آج میرے عبدالقادر نے دن کے وقت دودھ نہیں پیا، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج پہلا روزہ ہے۔ پھر بعد میں معتبر شہادتوں سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی، کیونکہ دوسرے شہروں میں چاند نظر آ گیا تھا۔ پھر عبدالقادر رضی اللہ عنہ کی کرامت کرب و جوار میں پھیل گئی کہ یہ سید بچہ دن کو رمضان میں دودھ نہیں پیتا۔ پھر بچپن میں ہی آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا تو آپ کے نانا اور والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش شروع کر دی۔ عظیم والدہ کی نگرانی آپ نے 26 سال کی عمر تک علم قرآن، علم فقہ، علم کلام، علم تفسیر، علم وحدت، علم نعت، علم ادب، علم نحو، علم عروض، علم مناظرہ، علم تاریخ اور علم انصاف کی تکمیل کر لی۔ اتنی عمر میں اس قدر علم پر عبور بھی شیخ کی زندہ کرامت ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ نے فتویٰ دینا شروع کر دیا تو دنیاوی علماء کے صفوں میں قہر مچ گیا کہ 26 سالہ نوجوان علم شریعت گہرائیوں سے کیسے واقف ہو سکتا ہے۔ اس طرح علماء زہر نے آپ کے خلاف دشمنی کا محاذ بنا لیا کہ عبدالقادر نے فتویٰ دینے کا اجازت نامہ کس سے حاصل کیا؟ تو آپ دل نواز تبسم سے فرماتے، میرے اساتذہ میرے علم سے واقف ہیں، ان کا اطمینان ہی میرا اجازت نامہ ہے۔ کیونکہ عبدالقادر کے اساتذہ زیادہ تر گوشہ نشین تھے جن کی خراب دربار خلافت تک رسائی نہ تھی اور نہ ہی انہیں اس کی خواہش تھی، لیکن وہ علماء زہر کی تسلی نہ ہوئی۔ انہوں نے باقاعدہ مہم چلائی کہ جب تک یہ نوجوان بغداد کے نامور علماء سے اجازت نہ حاصل کر سکے اس وقت تک یہ فتویٰ نہیں دے سکتا، اور اجازت نامے کے لیے علماء بغداد کے سامنے امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ اگر ان علماء کا سوالات کا تسلی بخش جواب دے پائے تو ہی اجازت نامہ ملے گا۔ اس طرح علماء زہر نے آپ کے خلاف دشمنی کا محاذ بنا لیا۔ آپ اس کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ اہل دنیا کے سلوک سے جنگلوں بیابانوں میں جانا چاہتے تھے، لیکن عقیدت مندوں کے اصرار پر علماء بغداد کے سامنے طالب علم کے طور پر حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ علماء زہر بہت خوش تھے کہ ہم عبدالقادر کو کبھی بھی پاس نہیں کریں گے، جبکہ عقیدت مند پریشان تھے۔ آخر وہ گھڑی آن پہنچی کہ تمام علماء بغداد ایک بڑی عمارت میں جمع ہوئے۔
بہترین ریشمی لباس پہن کر سروں پر امامے سجائے، پیشانیوں پر علم کی آگاہی کا غرور اور تکبر کی لکیریں، اور آخرکار وہ گھڑی آن پہنچی کہ علماء بغداد ایک بڑی عمارت میں آپ کا امتحان لینا شروع کیا۔ یہ اولیاء کے سردار ایک معمولی حبہ پہنے، عاضی کا پیکر بنے کمرے میں داخل ہو کر علماء کے سامنے پڑی نشست پر بیٹھ گئے۔ علماء بغداد بغور نوجوان کو دیکھ رہے تھے کہ علم کی گہرائیوں سے کیسے واقف ہو سکتا ہے۔ مجلس پر سکوت طاری تھا۔ آخرکار شیخ عبد القادر کی نرم آواز گونجی، حضرات میں اس قابل تو نہیں کہ کسی امتحان سے گزر سکوں، لیکن کیونکہ یہ مجلس اس لیے آراستہ ہوئی ہے، اس لیے بسم اللہ کریں۔ یہ کہہ کر اولیاء کے سب سے بڑی ولی اللہ نے ایک بھرپور نظر علماء بغداد کو دیکھا اور پھر ایک نظر میں کمال کر دیا۔ سب کچھ زیر و زبر ہو گیا۔ علماء بغداد کی نظر جیسے ہی عبد القادر کی نظر سے ٹکرائی تو عجیب انقلاب رونما ہوا۔ اولیاء کے سر کے تاج کی نظر میں اللہ کا نور تھا۔ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو خدا کے نور کے سامنے ٹھہر سکے؟ علماء بغداد نے ذہنوں میں طریق اندھیرے مسلط ہو چکے تھے، ان کی دماغ تحریک ویرانوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ علماء بغداد کی زبانیں کنگ ہو چکی تھیں۔ شیخ عبد القادر نے حالات جذب و کن فیکون کی ایسی نظر سے دیکھا کہ علماء بغداد کے ذہنوں کے چراغ تاب نہ لاتے ہوئے بجھ گئے۔ علماء بغداد کو پتہ ہی نہ چلا جب ان کے علم کے خزانے چوری ہو گئے، ان کی علمی متاع لوٹ چکی تھی اور وہ بے بسی اور رفیع کیفیت میں پتھر کے مجسموں کا روپ دھار چکے تھے۔ علماء بغداد آپ کا امتحان کیا لیتے؟ وہ تو اپنی سب سے قیمتی چیز کے چھن جانے کی وجہ سے تصویر حیرت و رسوائی بنے کھڑے تھے۔ نگاہ مرد مومن کی ایک نظر نے ان کی ساری عمر کا علمی خزانہ سلب کر لیا تھا۔ علماء بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ کسی غیر مرئی قوت نے ان کے ذہنوں کو سلب کر لیا ہے اور کو سلیٹ کی طرح صاف کر دیا ہے۔ بقول امیر خسرو چھاپ تلک سب چھین لی منہ سے نینا ملانے کے بعد۔ وہ تیری نظر کیا تھی جس نے میرے ماتھے سے بت پرستی کی تمام نشانیاں مٹا ڈالیں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دنیاوی علماء اس حقیقت کو نہ پا سکے کہ ان کے سامنے شیخ عبد القادر اس وقت کے اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہیں۔ علماء بغداد کی بے بسی اور لاچارگی دیکھ کر غوث الاعظم شفیق لہجے میں بولے، جناب آپ مجھ سے کوئی سوال کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے بار بار کہنے پر حالت شرمندگی میں غرق علماء بولے، ہم کیا سوال کریں، علم تو ہمارے ذہنوں سے رخصت ہو گیا۔ علماء نے اپنی بے بسی اور شکست کا اقرار کیا تو جناب شیخ اٹھ کھڑے ہوئے کہا، مجھے اجازت دیں۔ جب آپ واپس جانے لگے تو اہل بغداد نے عجیب منظر دیکھا۔ علماء بغداد سراپا التجا غوث کی منت سماجت اور گریہ زاری کرنے لگے کہ ہمیں ہمارا علم واپس کر دیں، ہم تو خالی غباروں اور مشکزوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ در و دیوار علماء کی فریادوں سے گونجنے لگے۔ اہل بغداد عجیب منظر دیکھ رہے تھے کہ امتحان لینے والے خود امتحان میں پھنس چکے تھے۔ علماء بغداد طالب علم سے علم کی واپسی اور بھیک مانگ رہے تھے۔ پھر غوث اعظم عالم جذب میں بولے، میں عشق خداوندی کی آگ میں ہوں، حال حلال سلب کرنے والا درے بے کراں اور رہنمائے وقت ہوں۔ میں نے آپ سب کو معاف کیا کہ اللہ بھی آپ کو معاف فرمائے گا۔ پھر آپ نے سوالی علماء کو علم کی بھیک دے دی۔ آپ کے جاتے ہی علماء بغداد کے دماغ دوبارہ علم کے نور سے روشن ہو گئے، ان کے مردہ دماغ میں زندگی پا گئے۔ اس واقعے کے بعد آپ کو ظاہری اور باطنی علم کے مقام کا پتہ چل گیا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھے کمالات و معجزات شاہ بغداد غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہم مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔